انشاءاللہ آج کے درس میں آیت نمبر 58 سے لے کر آیت نمبر 68 تقریباً 11 آیتوں کا انشاءاللہ جو ہے ہم خلاصہ اور اس کی حکمتیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ کل بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے پیشکش کی تھی کہ مجھے زمین کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دے، کیونکہ میں حفاظت کرنے والا ہوں، امانت دار ہوں۔ تو وہ عہدہ ان کا مل گیا۔ گویا 7 سال گزر گئے جو اناج کی حفاظت کے تھے، پھر 7واں سال قحط سالی کا شروع ہو گیا، 8واں سال قحط سالی شروع ہو گئی۔ اب چند دنوں تک لوگ ایسے ویسے ہی چلتے رہے، پھر بعد میں معلوم پڑا کہ مصر کا جو بادشاہ ہے یا مصر میں پیسوں کے بدلے یا چیزوں کے بدلے اشیاء کے بدلے اناج بانٹا جا رہا ہے۔ یہ خبر مصر کے باہر بھی پہنچی اور کنعان یوسف کے جو بھائی تھے، یعقوب علیہ السلام کی جو اولادیں تھی، وہاں تک بھی پہنچی۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ چلو مصر پہنچتے ہیں اور مصر جا کر اناج لے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ پورا تبصرہ یہاں سے شروع فرما، اللہ فرما رہا وجاء اخوۃ یوسف، اخن کی جمع ہے اخوتن، بھائی، اخن کے معنی بھائی، اخوتن کے معنی بھائیاں بہت سارے۔ تو فرمایا یوسف کے بہت سارے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، داخل ہوئے یوسف پر، فعرفہم، یوسف فوراً پہچان لیے، کیوں یوسف جو ہے گروئنگ ایج میں تھے، بڑھنے والے ایج میں تھے، یہ سب بڑے بڑے تھے عمر میں، تو ان میں زیادہ چینجز نہیں ہے، جبکہ یوسف علیہ السلام کے اندر بہت سارا فرق آ گیا۔ یوسف فوراً پہچان کے سب میرے بھائی ہیں، وہم لہو منکرون، جبکہ وہ لوگ انکار کرنے والے تھے، نہیں پہچاننے والے تھے یوسف علیہ السلام کو۔ بات چیت ہوئی، ولما جہزہم بجہازہم، جب سامان تیار ہوا تو یوسف نے بھائیوں سے کہا ائتونی باخی لکم من ابیکم، تمہارا ایک بھائی ہے نا بنیامین، تمہارے یہاں، اس کو لے آنا۔ الا ترون، کہا تم نہیں دیکھتے انی اوفی الکیل، کہ میں پورا مکمل طریقے سے آپ کو کیا کر رہا ہوں، تول کے دے رہا ہوں، ناپ کے دے رہا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نواز ہوں، کیا تم نہیں دیکھتے؟ تو یوسف علیہ السلام کا جو کیریکٹر تھا سبحان اللہ، مہربانہ مشفقانہ تھا، مگر آپ اس میں کسی طرح کی حسد نہیں تھی، کینہ نہیں تھا، کپٹ نہیں تھا، انتقام کا جذبہ نہیں تھا۔ یہی ایک اصل کردار ہوتا ہے انسان کا، کہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کے ساتھ بھی ہم اچھا کام کریں، مگر آپ کوئی میں پھینکنے والوں کو جو ہے محلوں میں رکھیں۔ سبحان اللہ، سوچ کے دیکھیں یوسف علیہ السلام کا ایک بہترین کردار، ایک بہترین عدل ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ 2 بھائیاں، سگے بھائیاں، کسی بات پہ لڑ لیے، نہ ان کا چہرہ دیکھنا پسند کرتے، نہ وہ ان کا چہرہ دیکھنا پسند کرتے، اب دونوں ایک دوسرے کی دشمنی میں لگے ہوئے، سبحان اللہ۔ دیکھیے آپ، تو کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے میں تمہارے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں، اچھا کر رہا ہوں، بھلائی کر رہا ہوں، وہ بھائی کو کیوں چھوڑ دیے؟ اس کو بھی لے آؤ بھلے۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم نہیں لاؤ گے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، تمہارے لیے اناج نہیں ہے، وَلَا تَقْرَبُوا، اور تم میرے پاس نہیں آنا بولے، قریب بھی نہیں آنا بولے۔ تو بھائیوں نے کہا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، ہم اس کے باپ سے بات کریں گے، وَإِنَّا لَهُ، ہم کریں گے، ایسا ضرور کریں گے۔ تو یہ لوگ پورے گئے، تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہ جب سامان تیار ہو رہا تھا پورا، جی یہ لوگ یہ سامان لائے تھے، سامان دے کر اناج لے جا رہے تھے، سارا سامان واپس رکھ دو بولے۔ وہ قاعدہ کہ یاد رہے، گھر جانے کے بعد بادشاہ نے مصر میں جو ذمہ دار تھے، منسٹر نے کیا کیا سامان بھی دیا، اناج بھی دیا، تاکہ وہ یاد رکھے کہ بنیامین کو لانا۔ دیکھیے آپ، وقال لفتیان جعلوا، یوسف نے اپنے نوجوانوں سے کہا کہ تم ان کے سامان ان کے سواری میں رکھ دو، تاکہ وہ پہچان لیں، جب وہ لوٹ جائیں اپنے گھر والوں کی طرف، شاید کہ دوبارہ وہ لوٹ کر آئیں۔ فلما رجعوا الى ابیہم، جب سب کے سب اپنے باپ کے پاس پہنچے، کہنے لگے یا ابانا، اے ابو جان، منع منا الکیل، ہم کو اناج سے روک دیا گیا ہے، فارسل معنا اخانا، آپ ہمارے بھائی کو بھیجیں، نقتل، تاکہ ہم کیا کریں، اناج لے آئیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یوسف نے کہا حل آمنکم علیہ، کیا میں ایسے ہی مجھے اس پر بھروسہ کر لوں تم پر، جس طریقے سے اس سے پہلے میں نے تمہارے بھائی پر بھروسہ کیا تھا؟ واللہ خیر حافظ، آپ کیا حفاظت کرنے والے، اللہ حفاظت کرنے والا، وہ ارحم الراحمین، وہ رحم کرنے والا۔ اس سے پہلے ویسے بولے تھے ہم حفاظت کرنے والے، لیا کہ کوئی فکر ہے جس طریقے سے اس سے پہلے میں بھروسہ کیا تھا حفاظت کے معاملے میں، ویسے بھی بھروسہ کروں؟ نہیں، اللہ حفاظت کرنے والا۔ تو انہیں اعلیٰ توکل کا مظاہرہ کیا کہ حفاظت کرنے والا، حفاظت دینے والا اللہ رب العالمین ہے، رحم کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اعلیٰ توکل کا مظاہرہ یہاں کے بات چیت اور بتایا کہ حفاظت اللہ سے ملتی۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب پہنچ گئے ابو سے بات چیت ہو گئی، اپنا سامان کھولا، اناج کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، اپنے سارے سامان کو واپس پائے جو ان کی طرف لوٹا دی گئی تھی۔ قالوا یا ابانا، کہنے لگے بچے ابو، ما نبغی هذه بضاعتنا، ہم کیا چاہتے، یہ تو چاہتے تھے یہ ہمارے سامان ہیں، ردت الینا، ہمیں واپس بھیج دیا گیا ہے، ونمیر اہلنا، تاکہ ہم اپنے گھر کی حفاظت کر سکے، اپنے خاندان بھائیوں کی حفاظت کر سکے، ونزداد کیل بعیر، ہم جو ہے انشاءاللہ اونٹ بھر بھر کے انشاءاللہ اناج کے حساب سے ہم کیا کریں گے، میرے آپ جو ہے اناج لے آئیں گے۔ ذالک کیل یسیر، یہ تو جو ہے معمولی جو ہے میرا ناپ تول معمولی اناج ہے۔ تو یعقوب نے کہا لن ارسلہ معکم، میں آئندہ تمہارے ساتھ تمہارے بھائیوں کو نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم اللہ سے وعدہ کرو کہ لتأتینی بہ، کہ تم ضرور بضرور لے آؤ گے بھائی کو، الا یحاط بکم، مگر یہ کہ اگر کوئی چیز روک دے الگ بات ہے۔ آدمی تدبیر کرتا ہے لیکن جو ہے تقدیر سے لڑ نہیں سکتا، آپ تدبیر کرو حفاظت کی، سمجھ رہے آپ، اگر کوئی ایسی بات ہو گئی تو اللہ الا یحاط بکم۔ فلما آتوا موثقهم، جب سارے بھائیوں نے وعدہ کیا، سمجھ رہے آپ، اور کہا اللہ قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو یعقوب کہنے لگے ہم جو بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر کارساز ہے، ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ پھر نکلنے کا وقت آ گیا تو یعقوب نے کہا یا بنیا، اے میرے بچوں، لا تدخلوا من باب واحد، تم ایک دروازے سے داخل نہ ہو جاؤ، وادخلوا من ابواب متفرقہ، تم الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں اللہ کے معاملے میں تمہارا کوئی کام نہیں آ سکتا، حکم تو صرف اللہ کا چلتا، علیہ توکلت، میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ پر جو بھروسہ کرنے والے ہی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، جب وہ سب کے سب داخل ہو گئے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا، ان کے رب نے، ان کے ابو نے، ما كان يغني عنه من اللہ من شيء الا حاجة في نفس یعقوب قضاها، کہتے ہیں کہ انہیں کوئی چیز روکنے والی نہیں تھی مگر ایک ضرورت جو یعقوب کے دل میں کھٹک رہی تھی، کوئی بات تھی یعقوب کے دل میں جو بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ تم کیا کرنا، جتنی حفاظت کرنا، لیکن اگر تقدیر کی کوئی بات آ جائے تو الگ بات ہے، کچھ بات تھی جو کھٹک رہی تھی یعقوب ایسا ہو سکتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب سے کہہ دیا تھا کہ یہ تمہارا دوسرا بیٹا بھی ہے نا، گم ہونے والا ہے یا کوئی آزمائش آنے والے، کچھ اشارہ ملا تھا، اللہ عالم۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، ہم نے جو کچھ سکھایا تھا اس وجہ سے بڑے علم والے تھے، لیکن اکثر لوگ اللہ کے فیصلوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ یہ آیت نمبر 68 کی آخری آیت تھی۔ سبحان اللہ، یہ تقریباً ایک رکوع میں نے پڑھ کے سنا، 11-14 آیتیں، اس میں نصیحتیں کیا ہیں باپ ہونے کے ناطے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے، بچوں میں توکل سکھانا ضروری، بچوں میں وعدہ نبھانے کی تربیت سکھانا ضروری، بچوں کو اللہ کا وعدہ لے کر ان کی تربیت کرنا ضروری۔ تو یعقوب علیہ السلام نے یہی 3 باتیں ان کو پہلے لیول پہ سکھائی۔ سب سے پہلے کہا کہ اللہ حفاظت کرنے والا، یہ بات سکھائے بچوں کو۔ نمبر 2، اللہ سے وعدہ کرو، اللہ سے وعدہ کرو کہ بنیامین اپنے بھائی کی حفاظت میں تم سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں آپ ذمہ دار ہیں اس بھائی کو لے جانے لانے میں۔ تو ذمہ داری سکھائی یعقوب نے بچوں کو، وعدہ نبھانے کا طریقہ سکھایا۔ ضروری ہے زندگی میں ہم بچوں کو جو ہے ان تمام معاملات میں جو ہے سمجھ رہے ہیں بچوں کی تربیت کرائیں۔ کوئی بھی چیز ہے، بیٹا باہر نکل رہا، ہم نے بیٹا اللہ پہ بھروسہ کر کے جاؤ،
مگر آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے جاؤ. بچہ کا شریر ہے ادھر ادھر تو وعدہ کرو بھائی یہاں مانے جائیں گے, سیدھا دکان جائیں گے, اسکول جائیں گے, کام پہ جائیں گے, سیدھا واپس آ جائیں گے. اس طریقے سے بچوں کو ان جو معاملات ہیں اس کی بڑی تربیت کی بڑی اہم ضرورت پڑتی. دوسری جو بڑی اہم بات ہے آج کے درس کی یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں, وہ ہے احتیاط اور تدبیر سکھانا. توکل اپنی جگہ پر, توکل ضرور سکھائیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تدبیر نہ سکھائیں, احتیاط نہ سکھائیں. تو اسی لیے یعقوب نے کہا کہ ان کے 10-11 یہ لوگ پورے 10 لوگ تھے, 10 بچے تھے, سمجھیے آپ 10 بچے جا رہے ہیں. کہا کہ سب جو ہے 10 بچوں کو دیکھ کر, ان کی جو پرسنالٹی کو دیکھ کر, سمجھ رہے آپ, ان کی جو ہے جسمانی ساخت واقع کو دیکھ کر لوگ حسد میں پڑیں گے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ حملہ کر دیں ان پر, ان کو نقصان پہنچائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب مصر میں داخل ہونے کا وقت آئے گا تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. تو بعض لوگوں نے لکھا مفسرین نے اس میں کہ بچوں کو تدبیر کے ساتھ ساتھ توکل کے ساتھ ساتھ تدبیر اور احتیاط بھی سکھانا ضروری. بچوں کو سکھائے میں کیا نقصان ہو سکتا ہے, متوقع نتائج کیا ہو سکتے ہیں, متوقع پریشانی کیا آ سکتی, تو یہ اس بھی سکھانا بہت ضروری بچوں کے لیے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم ایک دروازے سے داخل نہ ہو جاؤ بلکہ الگ الگ دروازے سے داخل ہو جاؤ. اسی لیے انہوں نے کہا ما اغنی عنکم من اللہ من شیء, میں اللہ سے بچا نہیں سکتا, اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے, مصیبت آ جائے, میں بچا نہیں سکتا. توکل اپنی جگہ پر, تدبیر اور احتیاط اپنی جگہ پر, تدبیر اور احتیاط ہے نا اپنی جگہ پر, اس کا جو خاص خیال رکھنا چاہیے. تو یہ 2 بڑی اہم نصیحتیں تھیں یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں. ایک اہم بات جو میں بتایا میں نے یوسف کے کردار کے تعلق سے کہ انتقام نہیں لینا. مگر آپ کوئی برائی کر رہا ہمارے ساتھ, کوئی ضروری نہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ برائی کریں. کوئی اپنا ہمارے ساتھ ہمیں نقصان پہنچا رہا, کوئی ضروری نہیں کہ اس کے بدلے میں نقصان پہنچائے. یہ جو انتقام لینے والا ذہن, انتقام لینے والا جو کردار ہے نا, یہ اکثر کمینوں کا ہوتا ہے, جن کے دلوں میں کینہ, کپٹ, بغض, عداوت, دشمنی یہ پال پال کے جو دلوں میں رکھتے ہیں نا, سمجھ رہے آپ, وہی یہ سب کاموں میں لگے رہتے ہیں. جو صاف دل والے ہوتے ہیں, میں نے کسی نے مار بھی دیا, ارے شاید مار دیا ہوگا, چلو کیا ہوتا اس سے, سمجھ رہے, اس سے فرق نہیں پڑتا. کسی نے انگلی اٹھائی, کوئی بات نہیں, انگلی اٹھایا, وہ اس کا اخلاق ہے, اس کا کردار ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی تھے, معاف کرنے والے تھے, سمجھ رہے آپ, عفو درگزر سے کام لیتے تھے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعلیٰ کردار آپ دیکھتے ہیں, اسی کا ایک چھوٹا سا نمونہ یوسف کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے مہمان نوازی کی, ان کے ساتھ اکرام کیا, ان سے بات چیت کی, بھائی کو لانے کی تاکید کی, سامان کو واپس کیا. سبحان اللہ. یوسف کا ایک مشفقانہ, ایک جو ہے رحم کرنے والا کردار ہمارے سامنے آتا ہے ان بھائیوں کے ساتھ جنہوں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی, ان کا بچپن چھینا, والد کی محبت چھینی, میرے گھر کا ماحول چھینا. سبحان اللہ. یہ سب اپنی جگہ پر, لیکن اپنا اخلاق, اپنا کردار, میرے آپ یہ اپنی جگہ پر ایسا ہی ہم کو ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کرے لیکن ہم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. اس علیہ السلام کا ایک بہترین کردار ہمارے سامنے ابھر کر ان آیتوں میں آ رہا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.